السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں آج میں ایک سچی کہانی پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ 100% سچی کہانی ہے۔ یہ ایک لڑکی تارا کی کہانی ہے جس نے ساری زندگی ایسے گزاری جیسے کہ آگ کے دریا میں سے بندہ چل کر گزارتا ہے۔ تو بالکل 100% یہ سچی کہانی ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کی عمر صرف 13 سال تھی اور اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس کا جو حساب ہوا جیسے ہوا وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں، لیکن چونکہ سٹوری بہت زیادہ لمبی ہے اس وجہ سے روز میں ایک پارٹ کر کے آپ کو اس کا بتاؤں گی۔ یہ تارا اور اس کی ایک بڑی بہن نازو، 2 بہنیں تھیں، اور والدین جو تھے بہت نہایت غریب تھے۔ گھر میں اتنی غربت تھی کہ ایک ٹائم اگر کھانا کھاتے تھے تو دوسری ٹائم نہیں کھاتے تھے، حالانکہ باپ بہت زیادہ محنت کرتا تھا۔ اور دوسری مزے کی بات یہ تھی کہ ان کی فیملی باقی سب بہت زیادہ امیر تھی، اتنے امیر تھے کہ سوچ سے باہر ہیں، صحیح پڑھے لکھے اور امیر جو تھے خاندان والے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا ہوتا اور نہ ہی ان کے گھر آنا پسند کرتے تھے۔ پھر اس طرح سے ہوا ایک دن کے والدین جو تھے تارا کے سخت پریشان تھے کہ بھئی کیا کریں، بڑی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ بس اس بات کا سننا تھا کہ ان کی پھپھو جو تھیں وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ ویسے تو رشتہ لانے میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ ہر رشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اور اگر اچھی فیملی کے رشتے آئیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن نازو جو تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی طرح جیسے تارا بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن نازو جو تھی تارا سے 5 سال بڑی تھی، تو اسی حساب سے وہ چلاک تھی، ہوشیار تھی، ذہین تھی۔ تو جب پھپھو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آئی جو کہ 50 سال کی جس کی عمر تھی، اور وہ دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مردہ لا کر بٹھا دیا گیا ہو، اب اس سے زیادہ میں کیا بیان کر سکتی ہوں کہ بالکل کسی قابل بھی نہیں تھا، اور کہیں سے ان کا کوئی کسی طرف رشتہ نہیں تھا ہوا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا کہ جو ہے نازو کا رشتہ کر دیا جائے بیٹے کے ساتھ۔ جب انہوں نے اپنے بھائی سے نازو کا رشتہ مانگا تو وہ تو فوراً سے تیار ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو سخت تنگ تھے اپنے غربت کے ہاتھوں، اور وہ جان رہے تھے کہ چلیں ایک بیٹی کی شادی ہو جائے گی باقی ایک رہ جائے گی، تو وہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ لیکن جب نازو کو پتہ چلا کہ یہ میرے رشتے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو تو اس بات سے بہت افسوس ہوا اور سخت غصہ آیا، اور اس نے صاف معنی میں انکار کر دیا کہ نہیں، کسی صورت میں جو ہے اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس وجہ سے پھر اب والدین بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، بڑی بیٹی جو ہے اس نے تو انکار کر دیا ہے۔ پھر ان کی پھپھو جو تھی بڑی سمجھدار تھی اس لحاظ سے، انہوں نے فوراً جھٹ سے کہہ دیا کہ اپنی چھوٹی بیٹی تارا کا رشتہ کر دو میرے بیٹے کے ساتھ۔ پھر کیا تھا، والدین تو تنگ آئے ہوئے تھے پہلے ہی، انہوں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے تارا کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ پھپھو جو تھی اس کے بیٹے کا نام رشید تھا، اسی وجہ سے پھر ان کی بات آپس میں طے ہو گئی، اور انہوں نے تارا کے والدین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شادی کر دیتے ہیں، اس بات پر تیار ہو گئے۔ اب تارا جو تھی وہ چھوٹی تھی، نہایت خوبصورت، نہایت ذہین، اور لیکن ہوشیار چلاک نہیں تھی زیادہ، سادہ مزاج تھی، لیکن بہت خوبصورت اور بہت ذہین تھی۔ تو اب وہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، آخر اس نے بھی والدین سے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے بھی پڑھنا ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اس کے والدین نے اس کی بات پر زبردست توجہ نہیں دی۔ اب چونکہ وہ عقل مند تھی، اس کو شعور تھا، اس نے یہی سوچا کہ جس ٹائم مولوی جو ہے نکاح میرے سے پوچھے گا کہ تمہیں منظور ہے نکاح پڑھوانے کے لیے، مولوی صاحب آتے ہیں، اس نے سنا ہوا تھا، تو پھر جب مولوی صاحب آئیں گے تو میں انکار کر دوں گی۔ پھر کیا تھا، اسی طرح شادی کی تاریخ جو ہے وہ نزدیک آتی گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ رشید جو ہے اس کی بارات آ گئی دروازے پہ تارا کے لیے۔ پھر کیا ہوا آگے آپ وہ سناتے ہیں کہ جس ٹائم نکاح کا ٹائم آیا اور پوچھا گیا، سوچا تارا نے کہ اب جو ہے میرے سے مولوی صاحب ضرور پوچھنے آئیں گے، گواہ بھی پوچھنے آئیں گے، اور میں اس بات کا انکار کر دوں کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن تارا کی پھپھو بہت زیادہ چلاک تھی، بہت زیادہ ہوشیار تھی، اس نے پہلے ہی مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ تارا ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، اس کی عمر نہیں ہے، اور ایسی صورت میں ہمارا دین اسلام اجازت دیتا ہے کہ والدین کی پسند سے مرضی سے بیٹی کا نکاح کر دیا جائے، تو اس لیے مولوی صاحب آپ کو لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ تارا بیچاری انتظار کرتی رہ گئی، اور پھر اس سے کوئی بھی پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ ہاں تم بتاؤ تمہاری شادی کی جائے یا نہ کی جائے۔ جب خود ہی نکاح ہو گیا، خود ہی بڑوں کی مرضی کے ساتھ ہاں کر دی گئی، اور جب مبارک دی گئی تارا کو آ کر تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، میری تو شادی ہو گئی، میرا تو نکاح ہو گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں، اور میرے سے تو پوچھنے آیا بھی کوئی نہیں، اگر کوئی پوچھنے
आ जाता तो फिर मैं इनकार कर देती, और बस उसने फिर रोना पिटना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने उसके रोने की परवाह नहीं की। मासूम थी बेचारी, क्या करती। आखिर उसकी फूफो जो थी ज़बरदस्ती उसको तैयार करवाया, सारा कुछ किया। वो रोती रही, लेकिन किसी ने उसके आंसुओं को नहीं देखा कि उसका दिल पर क्या बीत रही है। इतनी मासूम सी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, 13 साल की बच्ची को एक 50 साल आदमी के साथ ब्याह दिया गया, जिसको कोई भी नहीं देखना पसंद करता था, जिसके साथ किसी का कोई रिश्ता जो था तैयार करने पे तैयार नहीं था। और आखिर फिर तारा जो है रुखसत होकर अपने फूफो के घर आ गई, और यहाँ से फिर उसकी लाजवाल आंसू भरी दास्तान शुरू होती है। और इसी तरह उसकी ज़िंदगी है जैसे कि एक आग का दरिया जो था उसमें उसने कदम रख दिया गया हो। अब दूसरा पार्ट मैं कल आपको इसका बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।